बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, एक छोटे से मसले पर बातचीत करना चाहता हूँ। शायद ये मसला कुछ लोगों के लिए छोटा ना हो, कुछ के लिए बड़ा होगा। स्पेशली जो आदमी बीमार हो, उसके लिए वो बड़ा होता है। जो तकलीफ़ में हो, उसका एहसास जो है बाहर से लोग नहीं कर सकते। तो जो क्रिटिक्स हैं वो तो कहेंगे ये छोटा सा मसला है। जो बीमारी में मुब्तला है या किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, वो कहेगा कि इससे बड़ी कोई तकलीफ़ है ही नहीं है, इससे बड़ी कोई बीमारी है नहीं है। मेरा मतलब इमरान ख़ान के जो है ना, उसकी बीमारी का है, उसके कोरोना का है। सुना है कि उसको कोरोना हो गया है और उसकी बेगम को भी कोरोना हो गया है। तो अल्लाह पाक उनको इस मूज़ी मर्ज़ से महफ़ूज़ रखे। जितने भी लोग हैं जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा दे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड नेशनैलिटी। अल्लाह पाक सबको शिफ़ा दे। तो इस लिहाज से हमारी हमदर्दियाँ जो हैं इमरान ख़ान के साथ हैं। लेकिन क्या किया जाए कि जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इमरान ख़ान बीमार नहीं है। अब मेरे पास तो कोई ऐसा मेरी कोई ज़ाविया नहीं कि मैं बता सकूँ कि वो कैसे बीमार है या नहीं है। अब जो क्रिटिक्स जो हैं उनकी बात वो है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है। वो कहते हैं कि इमरान ख़ान सियासी तौर पर मुश्किलात में हैं। तो इस वक़्त पर उनका बीमार होना इन्वर्टर कोमा बनता है। यानी कि ये कोरोना बड़ा टाइमली आया है। टाइमली इसलिए ऐसे है कि 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान को बसाते खुद तलब किया था कि आप हाज़िर होकर हमें बताएँ कि ये जो आपका फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, कितने अरसे से, यानी 6-7 साल से इमरान ख़ान ने बड़ी कामयाबी के साथ उसको लटकाया हुआ है। उसको वो कामयाबी से कि इस ऐसे मैं कहूँगा कि जो दूसरे लोगों के मसाइल हैं वो जल्दी हल हो जाते हैं। इमरान खान का फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो है ना वो अभी तक हल नहीं हुआ और ना ही वो हल होने दे रहे हैं और इसका अभी तक दूर-दूर तक कोई इम्कान नहीं है। तो इमरान खान की जो टीम है, प्रोपेगेंडा टीम भी जो है ना, वो जो हिटलर की प्रोपेगेंडा टीम थी उससे कई गुना ज़्यादा का है, मौसर है, कारगर है। और इमरान खान खुद भी माशाल्लाह बड़े इसमें माहिर हैं। तो ये तो उनके बाएँ हाथ का खेल था। लेकिन सुना है कि यानी ये 22 तारीख को उसने हाज़िर होना था, तो ज़ाहिर है कि चंद दिन पहले वो बीमार हो गए। और जब जब आदमी बीमार हो, कोरोना हो, तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने हाज़िरी नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर है कि मसला लटक जाएगा और। लेकिन लोग कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा मसला जो था ना वो 23 मार्च का था। आप पूछेंगे कि 23 मार्च का क्या मसला था? 23 मार्च जो है ना वो पाकिस्तान का कौमी दिन है। और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हाज़िरी भी ज़रूरी थी। यानी 22 मार्च को हाज़िरी थी ज़रूरी इलेक्शन कमीशन में। और 23 मार्च को जो मार्च होना है, तो उसमें इमरान खान की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म हाज़िरी बहुत ज़रूरी थी। ज़ाहिर है कि इस मार्च को जो इस कौमी दिन पर मनाया जाता है, मार्च किया जाता है, तो इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हाज़िर होती है वहाँ पर और इसको लीड करती है। सारे इंतज़ामात उन्होंने किए होते हैं। तो ऐसे मौके पर इमरान खान की हाज़िरी लाज़मी थी। लेकिन आपने सुना है कि किसी वजह से इमरान खान नहीं जाना चाहते थे। जिस तरीके से मोदी साहब आए थे लाहौर में जब नवाज़ शरीफ ने बुलाया था, तो उस वक़्त के चीफ़ नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर जाएँ और उनको सलामी करनी पड़े। और नतीजे के तौर पर जो कुछ हुआ था वो सब जानते हैं। तो चूँकि हमारे जो मौजूदा चीफ़ हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ़ हैं, वो कहते हैं जो माज़ी को भूल जाओ, तो इसलिए हम भी माज़ी की बात नहीं करते यहाँ पर। तो इस वजह से सुना है कि इमरान खान चाहते थे कि मैं 23 मार्च को वहाँ पर ना जाऊँ। 23 मार्च कल है और मुझे नज़र लगता नहीं कि वो जाएँगे, इसलिए कि उनको तो कोरोना है। वो कोरोना की मौजूदगी में वो नहीं जाएँगे। तो इस वजह से वो फिर क्या है कि कोरोना, इन्हें कहते हैं कि बड़ा समझदार है, चालाक है, इसने 2 बड़ी टाइमली जो है ना इसने बीमारी का इंतखाब किया है कि 22 मार्च से चंद दिन पहले कोरोना हो गया। 22 मार्च को भी हाज़िरी जो है ना वो अब ज़रूरी नहीं रहेगी। तो मसला लटका दिया गया है। 23 मार्च को भी वो कुछ लोगों का सामना नहीं करना चाहता था, वो भी चला गया। तो सुना है कि दोनों जो हैं, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट, ये कोई कुछ एक पेज पर लगते नहीं हैं। बज़ाहिर तो तासर दिया जा रहा है लेकिन लगते नहीं कि एक पेज पर हैं। और ख़ास तौर पर जब ये देखा जाए कि इस वक़्त के जो चीफ़ हैं आर्मी के, वो कहते हैं जो कि हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है, अमन कायम करना है, माज़ी को भूलना है।
اور ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ بات تو کیا کر انہوں نے کس کی سپورٹ کی ہے، عمران خان کی ہے یا نواز شریف کی ہے؟ اب تجزیہ نگار اور جو کہتے ہیں، اور میں اسے ایگری کرتا ہوں، تو یہ تو سپورٹ ایک لحاظ سے نواز شریف کے جو بیانیہ ہے اس کی حمایت ہے۔ اس کا نیریٹو یہی تھا، 97 کا الیکشن اس نے لڑا تھا اس بنیاد پر کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنی ہے، جب دوستی کی فضا قائم ہوگی، اعتماد کی فضا قائم ہوگی، تو جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ 2/3 میجارٹی لے کر آیا تھا۔ اسی بنیاد پر اس نے واجپئی صاحب کو دعوت دی تھی کہ وہیں وہ مینار پاکستان میں آئے تھے، اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ناراض بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ان کے جو ایسے گماشتے یا ان کے جو مائتی تھے، انہوں نے لاہور میں کتنی افراتفری پیدا کی تھی، ایون ڈپلومیٹس کو مار پڑی تھی، انہوں نے خاصی گڑبڑ کی تھی وہاں پر۔ لیکن اگین کیونکہ ماضی کو چھیڑنا نہیں ہے، ایسے میں زیادہ نہیں بات کروں گا۔ تو اس وقت بھی اگر پھر جب تیسری بار یہ وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے پھر نواز شریف نے کہا کہ انسان کے ساتھ دوستی جو ہے نا ضروری ہے، فار دا پیس اینڈ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف ساؤتھ ایشیا، فرینڈشپ آف انڈیا اور پاکستان از امپیریٹو۔ یہ نواز شریف کا بیانیہ تھا ان نٹ شیل۔ تو اس نٹ شیل میں جو میں نے بات کی ہے، اس کی اگر توسیع کر رہے ہیں یا بڑے وہ فورسفلی آرمی کی چیف کہہ رہے ہیں، تو یہ کس کے بیانیے کی تو توسیع ہے، کس کی حمایت ہو رہی ہے؟ تو ایک لحاظ سے یہ نواز شریف کی حمایت ہو رہی ہے کہ نواز شریف نے جو کچھ کہا تھا یا جو اس کی تھنکنگ تھی وہ ٹھیک تھی، یعنی انڈیا بیشنگ والی جو پالیسی ہے اس کو اب خدا حافظ کہہ دیا جائے، اور ہمیں چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنائیں تاکہ دونوں کی جو اکانومی ہے وہ بھی گرو کرے اور تعلقات معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اکانومی سے مجھے بات یاد آئی کہ IMF کی طرف سے آج ہی ایک آئی ہے، رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی جو ہے نا اکانومی غالباً 11 پوائنٹ سم تھنگ تھی غالباً، اور پاکستان کی تھی 0.4۔ تو کسی نے کہا بھی کاش عمران خان بھی انڈیا کا وزیر اعظم بن جائے، تو ان کی اکانومی جو ہے وہ بھی جو ہے نا اسی طرح ہو۔ تو پھر انہوں نے بنگلہ دیش کے بھی بتایا کہ وہ اکانومی کتنی اچھی جا رہی ہے، آنے کو بنگالیوں کو یہ پاکستانی یا ویسٹ پاکستان والے کیا کیا کہتے تھے۔ اگین یہ ماضی کی بات ہے، کیونکہ ماضی کی بات ہمیں نہیں چھیڑنی، تو میں اس پر کچھ نہیں کہتا، کم سے کم اس ویڈیو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ تو ایک ضمن بات آ گئی نا اکانومی کی۔ اچھا، تو پھر یہ معاملات اس حد تک بگڑتے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ نہ وہ 22 کو گیا، نہ 23 کو جائے گا، میرا خیال ہے نہیں جائے گا۔ تو اس میں بات یہ آئے گی کہ وہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ عمران خان حکومت میں رہ کر اتنا خطرناک نہیں جتنا وہ اپوزیشن میں رہ کر خطرناک ہو سکتا ہے فار پاکستان، پاکستانی سوسائٹی، فار دا اسٹیبلٹی آف پاکستان۔ افراتفری پیدا کرنا تو عمران خان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ماضی میں اس نے بتایا۔ ہاں، انلیس اسٹیبلشمنٹ ٹھیک طریقے سے تیار ہو جائے بھی کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ کر لیں گے، لیکن عمران خان کے پاس بھی بڑی فورس ہے جو گڑبڑ کرنے والی موجود ہے۔ یہ جو ٹائیگرز کی فوج بنی ہوئی ہے 10 لاکھ کی، وہ کس لیے ہے، وہ کس وقت کام آئے گی؟ تو نٹ شیل میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یا کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جو عمران خان کی بیماری یا کرونا والی، اس کا تعلق بڑا گہرا تعلق جو ہے نا وہ 22 مارچ یعنی الیکشن کمیشن میں جو بلایا گیا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں، فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں بریفلی یہ کہہ دوں کہ یہ فنڈنگ سنا ہے کہ انڈیا سے ہوئی ہے اور اسرائیل سے ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے یہودیوں نے مدد کی ہے، سکھوں نے مدد کی ہے اور ہندو نے مدد کی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں اور ان کو اکاؤنٹس نہیں دے رہے۔ اور اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ اکاؤنٹس دیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن عمران خان اس پر تیار نہیں ہے۔ اس نے کہ کچھ اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں ان اکاؤنٹس میں، کچھ چھپے ہوئے لوگوں کے نام آتے ہیں، اور ان کی بھی عمران خان کو حمایت حاصل ہے کہ ان اکاؤنٹس کو باہر نہیں آنے دینا۔ سنا ہے کہ اس کا منی لانڈرنگ کا کوئی ایشو بھی ہے یا کچھ طریقے کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال ان اینی کیس وہ تو عمران خان نے دیکھیں 6-7 سال سے اس مسئلے کو لٹکایا ہوا ہے اور اس کے پاس بڑی ایکسپیرینس ہے اس چیز کی۔ اس کی ٹیم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے، عمران خان بھی اس بار مبارکباد کی مستحق ہیں۔ ہاں، کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے سیاست میں آ کر جھوٹ بہت کم بولا، دوسروں میں سچ بہت کم بولا، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ کا سہارا لیا، جھوٹ ہی ان کے جو ہے نا اوڑھنا چھوڑنا ہے سیاست میں۔ جب ان کو یو ٹرن کرنا پڑ جائے تو کہہ دیتے ہیں جی یہ بڑے لیڈروں کا کام ہوتا ہے یو ٹرن کرنا۔
تو وہ بھی چونکہ ایک بڑے لیڈر ہیں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جائیں، یعنی کہ یہ نیگیٹو بات ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان نے اس کو ایسی اسپن دی ہے کہ اس کو پازیٹو لیا جا رہا ہے کہ وعدہ کرو، یعنی تو اس کے بعد وعدہ کرو، جھوٹ بولو، سیدھی سی بات ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا اسلام میں منع ہے، ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں یہ کس اسلام کو مانتے ہیں، میں تو کم از کم اس کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ بڑے لیڈر بن جائیں گے جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، مکر جانے سے آپ بڑے لیڈر بن جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے جھوٹے بن جائیں لیکن بڑے لیڈر نہیں بن سکتے. تو ان کنکلوژن میں یہ کہنا چاہوں گا 23 مارچ کا بھی مسئلہ تھا اور 22 کا بھی مسئلہ تھا، اور آخر میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے نا فیصلہ کرے اس وقت کرے جب عمران خان حکومت میں نہ ہوں، تو پھر ان کو ایک جواز مل جائے گا کہ دیکھا جی جیسے میں باہر نکلا تو یہ وچ ہنٹ ہو رہی ہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وہ جو ان کے جو انصاف والے ہیں گینگسٹرز وہ سامنے آ جائیں گے، وہ مقابلہ کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، کیا دم مست کلندر ہوگا. تو اس طرح سے آئی تھنک کچھ گڑبڑ جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے. مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اسٹرانگ وائسز ہیں ناٹ اوپنلی، کچھ سرگوشیاں وسپرنگ ہو رہی ہے ان فیور آف نواز شریف اینڈ پی ڈی ایم. تو lot has to be seen in near future. I leave it at that. I hope کہ میری بات کسی کو ناگوار نہیں گزری ہوگی. میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان اور ان کی بیگم اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے. I hope you like my program, and if you do like it, do not hesitate to subscribe it. Allah Hafiz and see you again.